کھو سے باہر جانور کی گھنگرج ہر لحظہ بڑھتی جا رہی تھی۔ دوسری ٹکر مارنے کے بعد وہ اپنے دانتوں سے پتھر کی سل پر حملہ آور ہوا۔ وحشت نے اسے جیسے اندھا کر رکھا تھا۔ وہ پتھر کی سل پر جھپٹ جھپٹ کر اسے دانتوں سے ادھیڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ کوشش ناکام ہوئی تو وہ پھر ٹکر مارنے کے لیے پیچھے ہٹا۔ خان صاحب، گولی مار دو اسے، میں نے چلا کر کہا۔ کبیر شاہ نے 7mm ایک طرف پھینک دی اور جھنجھلائے ہوئے لہجے میں بولا، یہ تو خالی ہو چکا ہے، تم اپنا ماؤزر نکالو۔ میں سناٹے میں رہ گیا۔ میرا ماؤزر تو کبیر شاہ کی رائفل سے پہلے ہی خالی ہو چکا تھا۔ بڑا سنگین اتفاق تھا۔ ہم دونوں مسلح ہونے کے باوجود غیر مسلح تھے۔ جس وقت ہم موقع سے فرار ہوئے، ہمارے ارد گرد 2-3 رائفلیں پڑی ہوئی تھیں۔ اس وقت ایک رائفل اٹھا لی ہوتی تو اب بے بسی کا سامنا نہ ہوتا۔ میں نے اپنے ماؤزر کے خالی ہونے کی خبر سنائی تو کبیر شاہ نے سر تھام لیا۔ او خدایا، یہ تو بہت برا ہوا، بہت ہی برا ہوا۔ پاگل کتے نے 2 ٹکریں اور سل کو رسید کی، پھر ایک دم کسی دوسری آواز نے اسے اپنی جانب متوجہ کر دیا۔ وہ بھاگتا ہوا جھاڑیوں کی طرف گیا، مشرق کی طرف منہ کر کے کچھ دیر غرایا اور اپنے پنجوں سے زمین کھودتا رہا، پھر یکایک پرسکون نظر آنے لگا۔ تیزی سے گردش کرتی ہوئی دم نیچے لٹک گئی اور وہ کھو کے دھانے پر قریباً 10 گز دور پھلاہی کے ایک درخت کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کا رخ دھانے کی طرف ہی تھا۔ کبیر شاہ بغور کتے کی حرکات و سکنات دیکھ رہا تھا۔ میں نے بھی سانس روک کر آنکھ دھانے کی جھری سے لگا رکھی تھی۔ 2-3 منٹ بعد کبیر شاہ نے گہری سانس لی اور سل سے ٹیک لگا کر آلتی پالتی مار لی۔ اس کے تنے ہوئے اعصاب اب ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ غالباً وہ بھانپ چکا تھا کہ کتا فی الحال دھانے پر مزید یلغار نہیں کرے گا۔ یہ بہت برا ہوا احسان الہی، اس نے جیب سے سگریٹ نکالتے ہوئے کہا۔ ہمارے پاس اس وقت ہتھیار ہونا چاہیے تھا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ میری نگاہیں بدستور کھو سے باہر لگی ہوئی تھیں۔ الف خان سے پیچھا چھڑاتے چھڑاتے ہم ایک بدترین دشمن کے مقابل آ گئے تھے، اور وہ بھی ایسی حالت میں کہ دفاع کے لیے کچھ بھی نہ تھا ہمارے پاس۔ کتے کے بیٹھنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ یہاں تادیر قیام کا ارادہ رکھتا ہے اور اس قیام کے دوران ایک لمحے کے لیے بھی ہم سے غافل نہیں ہوگا۔ میں نے دھانے کی جھری سے نگاہ ہٹا کر کبیر شاہ کی طرف دیکھا۔ اس کا لباس بے حد بوسیدہ اور کئی جگہ سے پھٹا ہوا نظر آ رہا تھا۔ چہرے پر میل کی تہ، شیو بڑھی ہوئی اور بال منتشر تھے۔ اس کی حالت دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ پچھلے 2-3 ہفتے اس نے سخت مصیبت میں گزارے ہیں۔ خان صاحب، کہاں چلے گئے تھے آپ؟ ہم تو ہلکان ہو گئے تھے آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ اور یہی شکوہ میری طرف سے بھی ہے۔ بہرحال یہ تو لمبی کہانی ہے، تم لوگ بتاؤ باقی لوگ کہاں ہیں؟ ہمارا مطلب مرجان اور ایس پی صاحب وغیرہ۔ ایس پی صاحب تو واپس لاہور جا چکے ہیں۔ مرجان صاحب میری اطلاع کے مطابق صدہ میں ہیں۔ کبیر شاہ کے چہرے پر اطمینان کی جھلک نمودار ہوئی۔ تمہارا مطلب ہے ڈاکوں کے چنگل سے نکل گیا وہ سب لوگ؟ میں نے افسردگی سے کہا، ہاں، کچھ نکل گیا اور کچھ رہ گیا۔ پولیس پارٹی کے 2 آدمی انہوں نے مار ڈالے، ان میں انسپکٹر باجوہ بھی ہے۔ او خدایا، انسپکٹر باجوہ مر گیا؟ بہت برا ہوا، بہت ہی برا ہوا۔ کیسے ہوا یہ سب؟ اور وہ دوسرا کون ہے؟ دوسرا ہیڈ کانسٹیبل نذیر تھا۔ دونوں کو عیسیٰ جان کے ساتھیوں نے دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے گولی مار دی۔ کبیر شاہ کی آنکھیں حیرت سے اگل پڑی۔ عیسیٰ جان؟ کس عیسیٰ جان کی بات کرتا ہے تم؟ وہی عیسیٰ جان جسے ہم سب جانتے ہیں، جس کی تلاش میں ہم نے یہ شکار کا بکھیڑا ڈالا تھا۔ او خدایا، تو یہ عیسیٰ جان کا آدمی تھا؟ ہم کو پہلے ہی ڈر تھا کہ یہ عیسیٰ جان کا کام ہوگا۔ کبیر علی شاہ پر خوف آمیز حیرت کا شدید حملہ ہوا۔ چند لمحے کی خاموشی کے ساتھ اس اطلاع کو جذب کرنے کی وہ کوشش کرتا رہا، پھر میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، پھر مرجان اور ایس پی وغیرہ کیسے بچ نکلا؟ اور خود عیسیٰ جان کا کیا بنا؟ ہم کو ذرا تفصیل سے بتاؤ برادر، یہ سب کچھ ہوا کیسے اور کب ہوا؟ میں نے کبیر شاہ سے سگریٹ لے کر اپنا سگریٹ سلگایا اور اسے ان واقعات کے بارے میں بتانے لگا جو اس کی غیر موجودگی میں ہم سب پر گزرے تھے۔ پہاڑی ریسٹورانٹ سے لے کر عیسیٰ جان کے ڈیرے تک پہنچنے اور ڈیرے پر چھڑنے والی لڑائی سے لے کر پابندہ بستی میں محصور ہو جانے تک کے سارے واقعات میں نے کبیر شاہ کے گوش گزار کر دیے۔ جب میں نے اسے بتایا کہ گروہ میں پھوٹ پڑنے کے سبب عیسیٰ کے ساتھی تتر بتر ہو چکے ہیں اور وہ خود روپوش ہے، تو حیرت کے مارے کبیر شاہ کا منہ کھلا رہ گیا۔ اسے میری باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ آپ لشکر خان کو جانتے ہیں؟ ہاں، نام سنا ہوا ہم نے۔ کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ جان کا خاص آدمی ہے۔ اب وہ عیسیٰ کا خاص دشمن بن چکا ہے۔
ان دونوں میں دشمنی کا سبب وہ شنکر بھارتی ہے۔ شنکر نہ صرف عیسیٰ جان کے ساتھ ہے بلکہ اس سے ہماری مدبھیڑ بھی ہو چکی ہے۔ عیسیٰ جان کے گروہ میں شنکر کا بڑھتا ہوا عمل دخل لشکر خان کو پسند نہیں تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان دونوں میں اختلافات بڑھتے رہے اور نوبت مسلح تصادم تک پہنچ گئی۔ شاید آپ کو یہ سن کر حیرانی ہو کہ عیسیٰ کو تہس نہس کرنے میں سب سے زیادہ نمایاں کردار لشکر خان نے ادا کیا ہے۔ ہماری گفتگو دیر تک جاری رہی۔ آخر میں نے کبیر شاہ کو نجو اور نویلہ وغیرہ کے بارے میں بتایا اور ان حالات سے آگاہ کیا جن میں ان دونوں کو پارا چنار سے لے کر پشاور جا رہا تھا۔ نجو کے نکاح سے لے کر الف خان سے لڑائی تک کی تمام اہم باتیں میں نے کبیر شاہ کے گوش گزار کی۔ اگر میں نے اس گفتگو میں کوئی بات چھپائی تو وہ یہ تھی کہ نجو سے بے وفائی کی پاداش میں نے پہلوان کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ کبیر شاہ حیرت کے عالم میں رودات سنتا رہا اور مختلف سوالات کرتا رہا۔ اس کے بعد اس نے مجھے اپنی داستان سنائی۔ میری رودات کے مقابلے میں یہ کافی مختصر تھی۔ ویسے بھی کبیر شاہ کی نگاہ میں ایک کانسٹیبل تھا، اس نے میرے لیے زیادہ تفصیلات میں جانا مناسب نہیں سمجھا۔ اس کے بیان کے مطابق ڈھوکی تالاب والے پڑاؤ سے فرار ہونے کے بعد اس نے پہلا ہفتہ چھپ کر گزارا۔ وہ اپنے کتوں کے منہ باندھ کر ایک ویران کھنڈر میں گھس گیا۔ 6-7 دن بعد جب اسے یقین ہو گیا کہ قریب و جوار میں کوئی خطرہ نہیں تو اس نے زوئے مشت سے نکلنے کی ٹھانی۔ تاہم جلدی سے احساس ہو گیا کہ یہ کام اتنا سہل نہیں۔ جنگل میں ڈاکوؤں کی نقل و حرکت بہت زیادہ تھی۔ ان میں سے کئی کنی کترا کر نکلنے کی کوشش میں وہ ایسی بھول بھلائیوں میں جا گھسا کہ جہاں سے جتنا نکلنا چاہتا تھا اتنا ہی الجھ جاتا تھا۔ پھر ایک روز اسے جھاڑیوں سے ایک خون آلود ٹوپی اور 222 رائفل کے 2 خالی میگزین ملے۔ وہ پہچان گیا۔ ایسی رائفل صوبیدار مرجان صاحب کے پاس تھی۔ یہ ٹوپی بھی لیویز کے جوانوں میں سے کسی کی لگتی تھی۔ کبیر شاہ کو شک ہو گیا کہ اس کے ساتھی کہیں قریب و جوار میں ہیں۔ جرأت کا ثبوت دیتے ہوئے اس نے واپسی کا خیال دل سے نکالا اور بڑے محتاط انداز میں ساتھیوں کی تلاش میں لگ گیا۔ اسی دوران ایک تاریک جھنڈ میں اس کے 2 بوہیلی بھی زخمی ہوئے۔ شروع میں ان کے زخم معمولی نظر آتے تھے لیکن 3-4 روز کے اندر حالت بگڑ گئی۔ اس کے ساتھ ہی کبیر شاہ کی فکر مندی بھی اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ یہ شبہ تو اسے پہلے ہی ہو گیا تھا کہ کتوں کے زخم معمولی نہیں ہیں۔ اب اسے یقین ہونے لگا کہ اس کے کتے باولے پن کا شکار ہو رہے ہیں۔ 5-6 روز پہلے رات کو شدید بارش ہوئی۔ کبیر علی شاہ کو سردی کے سبب بخار ہو گیا۔ وہ رات بھر مدہوشی کی حالت میں پڑا رہا۔ اگلے روز جب وہ 10-11 بجے جاگا تو دونوں کتے موجود نہیں تھے۔ کبیر شاہ انہیں ڈھونڈنے نکلا تو چند گز آگے اسے ایک گیدڑ کی لاش نظر آئی۔ اس نے ان دونوں کتوں کو اس طرح سدھایا تھا کہ وہ گیدڑ یا ہرن وغیرہ کی چیر پھاڑ نہیں کرتے تھے، صرف اسے گھیر کر رکھتے تھے تاکہ مالک پہنچ کر اس کا شکار کر سکے۔ مگر اس واقعے میں انہوں نے گیدڑ کی تکہ بوٹی کر ڈالی تھی۔ گیدڑ کی لاش دیکھتے ہی کبیر شاہ کو اندازہ ہو گیا کہ کتے پاگل ہو چکے ہیں اور اب کسی کے لیے بھی خطرہ بن سکتے ہیں۔ وہ چاہتا تو اس صورتحال کو نظر انداز کر سکتا تھا، مگر اس کے ضمیر نے اجازت نہیں دی کہ وہ اس غفلت کا مرتکب ہو۔ وہ بڑی آزردگی کے عالم میں انہیں ڈھونڈنے نکلا۔ یہ وہی کتے تھے جنہیں اس نے ایک ایک پور پروان چڑھایا تھا۔ وہ انہیں راتب میں بادام اور دودھ ملا کر دیتا تھا اور قیمے والے پراٹھے کھلاتا تھا۔ صفائی ستھرائی کا اتنا خیال رکھتا تھا کہ جب دیکھو چمچم کر رہے ہیں۔ وہ دوسروں کے لیے بے شک دہشت کی علامت تھے لیکن اس کے لیے سرتاپا محبت تھے۔ میں نے خود دیکھا تھا، وہ اپنے اگلے پنجے اٹھا کر کبیر شاہ کے کندھوں پر رکھ دیتے تھے اور اس کے چہرے سے اپنا چہرہ رگڑنے لگتے تھے۔ وہ ان کی ہر رمز سمجھتا تھا اور وہ بھی اس کے رمز شناس تھے۔ اب وہی کبیر شاہ انہیں شوٹ کرنے کے لیے نکلا تھا۔ مسلسل 3 روز کتوں کے پیچھے بھٹکنے کے بعد آج اچانک اسے احساس ہوا کہ وہ زوئے مشت کی بھول بھلائیوں سے باہر نکل آیا ہے۔ اسے پارا چنار کو جانے والی پختہ سڑک نظر آ گئی۔ یہ اس کے لیے بڑی خوشی کی بات تھی۔ کئی روز کی دشت نورتی کے بعد آخر اسے راستے کا نشان مل گیا تھا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور عملی تشکر کے عملی مظاہرے کے لیے مزید چند گھنٹے کتوں کی تلاش میں صرف کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی چھٹی حص کہہ رہی تھی کہ وہ گمشدہ کتوں کے آس پاس پہنچ چکا ہے۔ سڑک کراس کر کے وہ 3-4 فرلانگ مغرب کی سمت آیا ہی تھا کہ اچانک اسے انجن کا شور سنائی دیا۔ اس کے ساتھ ہی چند گرجدار آوازیں کانوں میں پڑی۔ وہ جھاڑیوں میں بڑی احتیاط سے آگے بڑھا تو اس نے الف خان کے ساتھیوں کو دیکھا جو میری الٹی ہوئی پک اپ سیدھی کر رہے تھے۔ بعد کے واقعات میری آنکھوں کے سامنے رونما ہوئے۔ فائرنگ کے تبادلے کے بعد ہم نکل بھاگے تھے اور اس تنگ گھاٹی میں پہنچ چکے تھے۔ کبیر شاہ ہوشیار ہو چکا تھا۔
ایک کتے کی لاش دیکھنے کے بعد وہ یہ جان گیا کہ دوسرا کتا بھی کہیں آس پاس موجود ہے۔ ان کتوں نے جوڑے کی صورت میں تربیت پائی تھی اور شکار کے دوران بھی ایک ساتھ رہتے تھے۔ کبیر شاہ کا اندازہ درست نکلا۔ گھاٹی میں پہنچتے ہی اس کے کتوں نے دوسرے بوہیلی کی بو پا لی اور بے قرار اور ہراساں نظر آنے لگے۔ یکا یک میری اور کبیر شاہ کی گفتگو کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ پھلاہی کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا بوہیلی ایک بار پھر شدت سے بھونکا تھا۔ میں نے دیکھا وہ کسی چیز پر جھپٹ رہا ہے۔ وہ کوئی سیاہ پرندہ تھا جو تیزی سے اڑ گیا۔ کتے نے عجیب نشیلے انداز میں سر گھمایا اور بے حد وحشت کے ساتھ دھانے پر حملہ آور ہو گیا۔ اس کی پہلی ٹکر بڑی زوردار تھی۔ 60 کلو گرام وزن قریباً 50 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑتا ہوا سل سے ٹکرایا۔ میں اور کبیر شاہ سل کو بمشکل اس جگہ پر روک سکے۔ پہلی ٹکر کے بعد کتے کی وحشت انتہا کو چھو گئی۔ وہ پلٹ کر جھپٹنے لگا۔ اس کی غراہٹیں لرزہ خیز تھیں۔ 2 یا 3 منٹ تک سل سے برسر پیکار رہنے کے بعد وہ حسب سابق ایک بار پھر پرسکون ہو گیا اور دھیمی رفتار سے چلتا ہوا دوبارہ پھلاہی کے نیچے جا بیٹھا۔ اس کی تھوتنی سے خون ٹپک رہا تھا اور گرد آلود ہونے کی وجہ سے چہرہ کچھ اور بھیانک ہو گیا تھا۔ میں نے دیکھا پیڑ کی جڑ کے قریب ایک پہاڑی کوا اپنے ساتھی کوے یا کوی کے ساتھ لڑتا ہوا عین بوہیلی کے سامنے آ گرا۔ بوہیلی تو پہلے ہی اشارے کا منتظر تھا۔ چند فٹ کی دوری پر کووں کو لڑتے اور شور مچاتے دیکھ کر اس پر پھر دورہ پڑ گیا۔ وہ وحشت میں کووں پر جھپٹا۔ ایک اس کے دستے ستم کا شکار ہوا اور دوسرا اڑ گیا۔ میں نے سن رکھا ہے کہ باولا جانور شور اور حرکت سے بہت جلد مشتعل ہو جاتا ہے۔ آج اس اشتعال کا عملی مظاہرہ بھی دیکھ لیا تھا۔ بوہیلی کی پہلی ٹکر لرزہ خیز تھی۔ اس نے تھوڑی سی قوت اور لگائی ہوتی تو شاید ہم دونوں سل سمیت کھو میں لڑک جاتے۔ کتا اطمینان سے بیٹھ گیا تو کبیر شاہ سرگوشی میں بولا، ہمارا خیال ہے اب یہ کچھ دیر سستائے گا۔ تم ادھر ہوشیار ہو کر بیٹھو، ہم ذرا کھو کا جائزہ لیتا ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ کبیر شاہ نے اپنے کوٹ میں سے ٹارچ نکال کر روشنی کی اور جھک کر چلتا ہوا کھو کے وسطی حصے کی طرف بڑھا۔ چاروں کتے اس کے پیچھے گئے۔ اب میری آنکھیں اندھیرے سے مانوس ہو چکی تھیں۔ دہانے کے قریب کھو کی چھت 4 فٹ سے زیادہ اونچی نہیں تھی۔ دیواریں کھردری تھیں لیکن جھاڑ جھنکار سے پاک نظر آتی تھیں۔ کھو میں گونجنے والی آواز سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ کوئی بہت وسیع کھو نہیں ہے۔ میں سل سے ٹیک لگائے بیٹھا رہا۔ کبیر شاہ کی ٹارچ کا نیم روشن دائرہ کھو کے طول و عرض میں گردش کر رہا تھا۔ کبھی یہ روشنی دور چلی جاتی، کبھی پاس آ جاتی۔ وہ قریباً 5 منٹ بعد واپس آیا اور کہنے لگا، احسان الہی، یار ادھر تو کوئی رہتا ہے۔ وہاں ایک ترپال کے نیچے سامان پڑا ہوا ہے، کھانا پکانے کے برتن ہیں اور کپڑے لتے بھی۔ یہ اطلاع حیران کن تھی۔ اس نے ٹارچ میرے ہاتھ میں تھمائی اور بولا، ادھر بیٹھتا ہے، تم دیکھ کر آؤ۔ میں ٹارچ لے کر آگے بڑھا۔ چند گز آگے جا کر کھو کشادہ ہو گئی اور چھت بھی اونچی چلی گئی۔ میں اب سیدھا کھڑا ہو سکتا تھا۔ کچھ فاصلے پر میں نے ایک بوری دیکھی۔ اس میں الومینیم کے چند مڑے تڑے برتن رکھے تھے۔ پاس ہی سبز رنگ کا ایک بوسیدہ ترپال نظر آ رہا تھا۔ میں نے ترپال اٹھا کر دیکھا۔ نیچے پھولدار خیز کے 3 لحاف اور 2 کمبل تھے۔ دیگر سامان میں گھوڑے کا ایک ساز، ایک جوڑا زنانہ جوتا، ایک مرمت شدہ ڈھولک، 2 لالٹینیں اور جستی ٹرنک تھا۔ جستی ٹرنک میں بھی گھریلو استعمال کی چند معمولی چیزیں رکھی تھیں۔ میں نے اچھی طرح کھو کا جائزہ لیا۔ کھو بیوزی شکل میں تھی۔ دونوں سروں میں اونچائی اور چوڑائی کم تھی، درمیانی حصہ کافی کشادہ تھا اور یہاں چھت بھی اونچی تھی۔ کھو کا مجموعی رقبہ 60 مربع گز سے زیادہ نہیں تھا۔ میں واپس آیا تو کبیر شاہ نے پوچھا، ہاں بھائی، کیا اندازہ لگایا تم نے؟ لگتا تو نہیں کہ یہاں کوئی رہتا ہے، مگر اس سامان کی وجہ سے شک ہو رہا ہے۔ وہ بولا، سامان کا کیا ہے، کوئی بھی رکھ کر جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے چوری چکاری کا معاملہ ہو، مسروقہ مال میں سے قیمتی سامان رکھ کر بیکار چیزیں کو یہاں چھوڑ گیا ہو۔ میں نے کہا، لیکن اگر یہ چیزیں بیکار تھیں تو ایسے ڈھانپ کر اور سلیقے سے کیوں رکھی گئی ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ یہاں کی جھاڑ پونچھ بھی کی گئی ہے۔ فرش صاف ہے اور دیواروں پر جالے بھی دکھائی نہیں دیتے۔ کبیر شاہ نے کہا، احسان الہی، تم ایک خاص بات بھول رہے ہو۔ جس کھو میں رہائش ہو وہاں آگ ضرور جلائی جاتی ہے، اور جہاں آگ جلائی جاتی ہے وہاں چھت کالی ہو جاتی ہے یا کسی دیوار پر دھوئیں کا نشان پڑ جاتا ہے۔
کو تو یہاں ایسا کوئی نشان نظر نہیں آیا۔ ہاں یہ بات تو ہے، کیا خیال ہے تمہارا؟ اس سامان کو ادھر پڑا کتنی دیر ہوا ہے؟ میں نے کہا 5-6 روز سے زیادہ نہیں ہوئے۔ ترپال اور دوسری چیزوں پر ابھی بھی گرد کی تہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہ بولا، یہ بات کیا تم نے احسان الہی؟ اچانک وہ چپ ہو گیا اور چونک کر باہر دیکھنے لگا۔ میں نے بھی دھانے کی جھری سے آنکھیں لگائیں۔ بوہیلی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور خوفناک آواز میں غرانے لگا۔ سفید جھاگ اس کی بانچھوں سے بہہ کر زمین پر ٹپک رہا تھا۔ اس کا رخ پھلاہی کی جڑ کی طرف تھا۔ میں نے دیکھا بے حرکت پڑا ہوا کوا پھڑپڑا رہا ہے۔ اس میں ابھی زندگی کی رمق باقی تھی۔ اسے پھڑپڑاتے دیکھ کر بوہیلی کی وحشت اودھ کر آئی۔ ایک دم وہ اٹھا اور گرجتا ہوا کوے پر جا پڑا۔ یہ ایک دل خراش منظر تھا۔ عالم وحشت نے بوہیلی نے زخمی کوے کے ٹکڑے کر دیے۔ پھر وہ زمین تک کھود ڈالی جہاں کوا پڑا تھا۔ تب اس نے بے قراری کے عالم میں پھلاہی کے گرد چند چکر کاٹے اور ایک بار پھر عین اسی جگہ آ بیٹھا جہاں پر صبح سے براجمان تھا۔ اس کے سوجے ہوئے ہیبتناک چہرے پر کوے کے سیاہ پر اور چیتھڑے چپکے ہوئے تھے۔ اب وہ سیدھا دھانے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور وہ واقعی کسی بدرو کی آنکھیں نظر آئیں۔ یہ بدرو براہ راست میری آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ رات کے 2 بجے تھے۔ ہمیں اس 60 مربع گز کے سرد تاریک غار میں قید ہوئے اب 18 گھنٹے ہونے کو آئے تھے۔ سردی سے بچنے کے لیے میں نے ترپال کے نیچے سے نامعلوم مکینوں کے لحاف نکال لیے۔ یہ لحاف لپیٹ کر ہم دہانے کے قریب اکڑو بیٹھے ہوئے تھے۔ کل صبح سے ایک دانہ بھی ہمارے پیٹ میں گیا تھا، نہ کتوں نے کچھ کھایا۔ سردی میں تو بھوک ویسے ہی آتے کھودنے لگتی ہے۔ ہم نے تو اس پناہ گاہ میں پہنچنے سے پہلے ہی بہت بھاگ دوڑ کی تھی۔ کبیر شاہ بالکل خاموش دکھائی دے رہا تھا۔ میں جانتا تھا میری طرح اس کی آنکھوں میں بھی کل صبح کے مناظر فلم کی طرح چل رہے ہیں۔ بڑی دہشت ناک گھڑیاں تھیں وہ۔ رحمان زئی کا مردہ چھپکلی کی طرح پٹ سے پک اپ میں گرنا، بوٹوہاری کو گرے ہاؤنڈ کا ادھیڑنا اور گھمسان کی لڑائی میں رائفل بردار اور تازی کتے کی موت۔ ناقابل فراموش مناظر تھے یہ، اور کبیر شاہ تو ان واقعات اور شب و روز کو تاحیات فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ اس جنگل میں گھسنے سے پہلے وہ 10 عدد بہترین کتوں کا مالک تھا۔ اب اس کے پاس نہ صرف 4 کتے تھے بلکہ ان میں سے ایک شدید زخمی بھی تھا۔ گولی اس کے دونوں کلے چیر کر نکل گئی تھی۔ کبیر شاہ کے کینوس بیگ میں فرسٹ ایڈ کا سامان بھی تھا۔ اس نے زخم پر پٹی باندھ کر خون روک دیا تھا، لیکن یہ قطعی ناکافی علاج تھا۔ کتے کے حلق سے مسلسل برآمد ہونے والی باریک آواز بتا رہی تھی کہ وہ تکلیف میں ہے۔ ہمارے سامنے اس وقت سب سے اہم مسئلہ کھو سے نکلنے کا تھا۔ ہمارا خوخار پہرے دار شام تک پھلاہی کے نیچے موجود تھا اور پوری طرح چوکس تھا۔ پھر اندھیرا پھیل گیا۔ ہم اسے نہیں دیکھ سکتے تھے، نہ ہی اس کی آواز ہم تک پہنچی تھی۔ امید کی جا سکتی تھی کہ وہ رات ہی رات میں یہاں سے اٹھ کر چلا جائے گا، تاہم اس کے چلے جانے کے امکانات بھی اتنے ہی تھے جتنے نہ جانے کے۔ کھو سے باہر مکمل سناٹا تھا۔ گھٹا ٹوپ تاریکی میں کسی صدا کا وجود تھا نہ منظر کا۔ پھر بھی تصور کی نگاہ سے ہم دیکھ سکتے تھے کہ بوہیلی پھلاہی کے نیچے خاموش بیٹھا ہے اور اس کی انگارہ آنکھیں دہانے پر جمی ہوئی ہیں۔ ایک غیر مرئی سرگوشی سناٹے میں گونجتی محسوس ہوتی تھی۔ یہ سرگوشی ہمیں تنبیہ کر رہی تھی، وہ موجود ہے، وہ یہاں سے نہیں جائے گا، اور یاد رکھو کسی بھی دشمن سے بڑھ کر خطرناک ہے وہ، کیونکہ اس کے لگائے ہوئے ایک چھوٹے سے زخم کا مطلب بھی دردناک موت ہے۔ یہ ایک بڑی حقیقت تھی کہ 60 کلو گرام وزنی کتا پوری طرح پاگل ہو چکا تھا، اور وہ جسے بھی کاٹتا اس کے جسم میں باولے پن کے اثرات داخل کر دیتا۔ آتشی ہتھیار کے بغیر اس جانور کے سامنے آنا اتنا ہی خطرناک تھا جتنا آنکھوں پر پٹی باندھ کر میدان جنگ میں گھسنا۔ کہنے کو تو آتشی ہتھیار ہمارے پاس بھی موجود تھے، لیکن عسکری زبان میں ہماری پاور صفر تھی۔ جہاں تک کتوں کا تعلق تھا، انہیں بوہیلی کے سامنے لانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اگر کسی طرح ہم یہ سوال پیدا کر بھی لیتے تو کتے جواب دینے سے انکار کر دیتے اور کھلے میدان میں نکلنے کے بجائے مورچہ بند رہنا بہتر سمجھتے۔ کھو کو ہم اچھی طرح کھنگال چکے تھے۔ یہاں چھوٹے بڑے پتھروں کے سوا کوئی ایسی شے نظر نہیں آئی جسے بوہیلی کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔ اب آ جا کے کبیر شاہ والی 7mm رائفل تھی جسے لاٹھی کے طور پر برتا جا سکتا تھا، یا پھر میری پنڈلی سے بندھا ہوا خنجر تھا۔ پک اپ چھوڑنے سے پہلے میں نے یہ خنجر موقع سے اٹھا لیا تھا۔ رات آخری پہر
دانے کی سل سے ٹیک لگائے لگائے مجھے نیند آ گئی۔ ایک بے ربط سے خواب نے میری انگلی پکڑ لی اور مجھے کھو سے نکال کر بہت دور ایک ٹھٹرے ہوئے برفزار میں لے گیا۔ یہاں برفانی ہوا چل رہی تھی اور رینڈیئرز کے بجائے بڑے بڑے بوہیلی کتے برف گاڑیاں کھینچ رہے تھے۔ ایک گاڑی میں مجھے الف خان کا چہرہ نظر آیا۔ وہ اپنے حلیے اور لباس سے کوئی اسکیمو نظر آتا تھا۔ میں اس گاڑی کے پیچھے پیچھے بھاگتا زرد درختوں والے گھنے جنگل میں پہنچ گیا۔ یہ دیکھ کر میں لرز گیا کہ یہ وہی جگہ تھی جہاں میں نجو، نبیلہ اور زری گل کو چھوڑ کر آیا تھا، اور پھر اچانک مجھے وہ تینوں نظر بھی آ گئے۔ وہ الف خان کے ساتھیوں کے نرغے میں تھے۔ زری گل شدید زخمی تھا اور 2 آدمیوں کے سہارے نیم بے ہوش کھڑا تھا۔ نجو اور نبیلہ چیخ رہی تھیں اور الف خان کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھیں۔ الف خان کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی اور وہ بالکل پاگل بوہیلی کی طرح اس کی باچھوں سے جھاگ کے قطرے بھی گر رہے تھے۔ پھر اچانک نہ جانے کہاں سے اس خواب میں ساہی صاحب کی اوٹ پٹانگ بیٹی فریال ٹپک پڑی۔ وہ بھاگ کر آئی اور بے تکلفی کے ساتھ مجھ سے لپٹ گئی۔ شاہ جہان صاحب، اوہ سوری، احسان صاحب، کہاں رہ گئے تھے آپ؟ توبہ اللہ، بڑے خراب ہیں آپ، ہم تو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئے تھے آپ کو۔ دیکھیے اس مسٹنڈے نے کیا آفت مچا رکھی ہے، ذرا دکھائیے اسے اپنا کمال، مگر خبردار اپنے ہاتھ پاؤں بچا کر۔ ہم کو یہ ہاتھ پاؤں بڑے پیارے ہیں، کیونکہ ہماری غزالہ جی کو بھی پیارے ہیں۔ اس نے اپنے گرم ہونٹ میرے ہاتھوں پر رکھ دیے۔ میں عقیدت کے اظہار سے ہراساں ہونے لگا۔ میں جہانی استاد ضرور تھا، مشینی آدمی نہیں تھا، اور نہ ہی سپرمین۔ مجھے بھی مار پڑ سکتی تھی، میں بھی کسی کے ہاتھوں پٹ سکتا تھا، ذلیل ہو سکتا تھا، بلکہ شہید بھی ہو سکتا تھا۔ کسی کو کیا حق پہنچتا تھا مجھے رستم زماں سمجھنے کا، اور مجھے اس بات پر مجبور کرنے کا کہ میں اپنے امیج کو برقرار رکھنے کے لیے خود کو مصیبت میں ڈالوں۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ الف خان نے گھوم کر فائر کیا۔ طاقتور رائفل کی گولی فریال کی پشت پر لگی اور اس میں سے گزر کر میرے سینے سے پار ہو گئی۔ میں نے خوبرو غزالہ کو ایک درخت کی اوٹ سے نکلتے اور چلا کر اپنی طرف لپکتے دیکھا اور لڑکھڑا کر گر گیا۔ اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے بدستور سل سے ٹیک لگا رکھی تھی۔ کھو میں زخمی سلوکی ہاؤنڈ کی ری کے سوا کوئی آواز نہیں تھی۔ کبیر شاہ بھی میری ہی طرح ٹیک لگائے لگائے سو گیا تھا۔ میں نے کھو سے باہر دیکھا۔ آثار بتا رہے تھے کہ سپیدہ سحر نمودار ہونے والا ہے۔ ٹارچ جلا کر میں نے رسٹ واچ پر نگاہ دوڑائی۔ 5 بج رہے تھے۔ اب کسی بھی وقت رات کی تاریکی میں اجالے کی سیند لگنے والی تھی۔ میرے بائیں ہاتھ کی پشت پر شدید جلن ہو رہی تھی۔ کل پک اپ سے لڑکتے وقت جسم پر کئی خراشیں آئی تھیں۔ یہ بھی ان میں سے خراش تھی۔ معمولی رعایت کے ساتھ اسے زخم بھی کہا جا سکتا تھا۔ لہو رس کر خود ہی بند ہو گیا تھا۔ میں کل سے کئی دفعہ اس زخم کو دیکھ چکا تھا۔ رہ رہ کر اس اندیشے نے ذہن میں سر اٹھایا تھا کہ کہیں یہ کتے کے کاٹے کا نشان نہ ہو۔ جس وقت کتے نے پک اپ میں چھلانگ لگائی، پک اپ ایک موڑ پر گھوم رہی تھی۔ اس کی رفتار خاصی سست ہو گئی تھی۔ کتا قدرے بلندی سے آیا تھا۔ وہ سیدھا اپنے نشانے پر یعنی میری گود میں گرا تھا۔ اس کے گرتے ہی پک اپ بے قابو ہو گئی تھی۔ مجھے بھی کچھ یاد نہیں کہ اگلے 2 منٹ میں میرے ساتھ کیا ہوا۔ عین ممکن تھا اس نے مجھے کاٹا ہو اور ہاتھ کا یہ زخم اس کے جبڑے کا مرہون منت ہو۔ اگر ایسا تھا تو پھر یہ تشویشناک بات تھی۔ ظاہر ایسا نہیں تھا، ورنہ میں یہ رودات سنانے کے لیے حیات نہ ہوتا۔ کسی دانا نے ٹھیک کہا ہے کہ انسان کی 75% مشکلات تصوراتی ہوتی ہیں۔ وہ ان علام کے خوف میں خود کو ہلکان کرتا رہتا ہے جو حقیقتاً کبھی اس پر وارد نہیں ہوتے۔ تھوڑی دیر بعد کبیر شاہ نے بھی لحاف کی بکل میں سے انگڑائی لی اور جاگ اٹھا۔ گھڑی دیکھنے کے بعد اس کی نگاہیں بھی دہانے سے باہر پھلاہی کے پیڑ کی طرف جم گئیں۔ پیڑ کا ہیولا غیر محسوس طور پر مگر بتدریج تاریکی میں سے برآمد ہو رہا تھا، اور اس پیڑ کے ساتھ ساتھ ارد گرد کے مناظر بھی ابھرتے چلے آ رہے تھے۔ ہماری نگاہیں پھلاہی کی جڑ پر لگی تھیں اور دل شدت سے دھڑک رہے تھے۔ کبھی شبہ ہوتا کہ دشمن جاں اپنی جگہ موجود ہے، کبھی اس کی غیر موجودگی کا یقین ہونے لگتا۔ آخر جھٹپٹے کی یہ کٹھن گھڑیاں ختم ہوئیں۔ زمین کے رخ سے تاریکی کا نقاب پورا سرک گیا۔ جو کچھ نگاہ کے روبرو تھا روز روشن کی طرح عیاں ہو گیا۔ بوہیلی درخت کے نیچے نہیں تھا۔ کبیر شاہ کے چہرے پر اطمینان چھلکنے لگا، لیکن اس اطمینان کے پیچھے اضطراب کی ایک لہر بھی صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔